بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، آپ کی سنتوں کا خیال رکھنا، آپ کی سیرت کو اپنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرنا، آپ کے اخلاق جیسے اخلاق بنانا، آپ کی وضاقتہ جیسی وضاقتہ بنانا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے نشست و برخاست جیسی اپنے نشست و برخاست کو بنانا۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی محنت ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ثمرات بھی تو ہونے چاہیے نا۔ فائدہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا اور آپ ہم سب کا دل چاہے گا بھی اور اس کی طرف کھینچا چلائے گا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے مال و جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے نفس اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں آپ کی محبت میں ہوتا ہوں، آپ کے متعلق سوچتا ہوں، تو جب آپ کا خیال آتا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، تو پھر میرا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ان قریب جو ہے وہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے تو موت آ جائے گی، یا اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، موت و حیات کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے کہ آپ نے پہلے فوت ہونا ہے یا مجھے پہلے فوت ہونا ہے، اس بات کو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب میں آپ کے متعلق اور اپنے متعلق موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ تو قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرے تو وہ عمل بھی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کو کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر اترے اور قرآن حکیم کی یہ آیت اتری کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ محبت کا مطلب آپ کی اطاعت کرنا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور یہ صحبت، اتنی عظیم صحبت اس کو ملے گی، یہ مجلس اور یہ نشست اور یہ رفاقت ایسے شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ رفاقت کس قدر خوبصورت رفاقت ہے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی سیرت کو اپنانا، یہ جنت میں آپ کی رفاقت کا باعث ہے، یہ جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت کا باعث ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اتار کر اہل ایمان کو یہ بشارت اور نوید سنائی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو یہ فائدہ اور اس کو یہ ثمرہ اللہ کی طرف سے مل کے رہے گا۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس بندے کے اوپر اللہ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں، اس بندے کے حق میں اللہ غفور اور رحیم بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود اس بات کی قرآن حکیم کے اندر وضاحت کی اور اعلان کیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اطاعت و اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور نہ صرف اللہ محبت کرنے لگ جائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت اور اسوہ کو اپنانا اتنا عظیم تر فائدوں پر مشتمل ہے کہ گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز جاننا،
ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے پھر آپ پر درود پڑھنا، یا اس کے علاوہ اضافی اوقات میں آپ پر درود و سلام پڑھنا، یہ اس قدر مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو جو فائدے دیتے ہیں، حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت غموں سے دور کر دیتے ہیں۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ غم اس درود و سلام کی برکت اور اس کے فائدے سے غم مٹ جائیں گے اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس قدر عظیم اور کس قدر بڑا وظیفہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنے غموں کو دور بھی کروائیں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں بھی۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو بھی دعا پڑھتا ہے، یعنی درود شریف پڑھتا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے کہ وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ اس بندے کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور جس بندے کی اللہ کے ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، بالخصوص اس ایک شخص کی کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اذان کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مل جانا، آپ کی شفاعت کا نصیب ہو جانا، یہ گویا کہ جنت میں داخلے کی نشانی ہے، گویا کہ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، گویا کہ یہ معافی کی نشانی ہے، گویا کہ قیامت والے دن کامیابی کی نشانی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ تو آئیے ناظرین اکرام، ہم ان تمام فائدوں کو، ان ثمرات کو، ان عظیم ترین اجر و ثواب کو سمیٹتے ہوئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو عزیز جاننا، اس کو اپنی زندگی کا شعار اور وظیفہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر، یہ غم اور یہ درد نصیب فرما دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی سیرت کو اپنا حرز جاں بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔